أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. اے لوگوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به، اور پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے۔ بس لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اگر تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اگر تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں یا اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم اپنے بندے پر نازل کیا اگر شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اگر تم سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے ہم نوا ہیں تمام کو جمع کر لو اور اس جیسی صورت بنا کر پیش کرو۔ بس اگر تم نہ کر سکے، ایسا نہ کر سکے تو ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اور اس آگ کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرات محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی تفسیر گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہے اور الحمدللہ 20 آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور یہاں سے 23 اور 24، 21، 22، 23 اور 24 آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، مختصر باتیں اس آیت کی روشنی کے ضمن میں، اس آیت کی تفسیر میں جو سابق مفسرین نے لکھا ہے وہ باتیں مناسب ہے کہ آپ حضرات کے روبرو عرض کروں۔ قبل اس کے کہ آئیے سب سے پہلے گزشتہ آیتوں سے تھوڑا سا اس کی تطبیق دیتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں، ربط اور ثبت پیدا کرتے ہیں۔ اب
تک سورۃ البقرہ کی 20 آیت کریمہ کا بیان ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ہم نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز کی درخواست کی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام کیا، اور اے اللہ ہم پر انعام اور اکرام فرما۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر جو درخواست اللہ تعالیٰ سے کی گئی تھی، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 2 میں اس کا جواب بیان فرمایا، ذالک الکتاب، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر آپ کے درخواست کا جواب مکمل بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم، قرآن مجید سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور سورۃ الفاتحہ یہ ایک متن ہے اور اس کی پوری مکمل تفسیر اللہ نے پورے قرآن کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی شروع کی 3 آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بیان تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیا، غیب کی باتوں کو مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ان لوگوں کو قرآن نے متقین کے لفظ سے ذکر کیا، ان لوگوں کو تیقن کے لفظ سے ذکر کیا کہ یہی لوگ ہیں یقین کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے 2 آیت کریمہ اس کے بعد ایک ایسی ہے جس میں ان لوگوں کا بیان تھا جس میں سرے سے جنہوں نے اللہ کے کلام کو کلام ہونے سے انکار کر دیا، نہیں مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو کتاب نہیں مانا، یعنی کفار کا ذکر تھا، کافر کا ذکر تھا، جس کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم کے لفظ سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ بعد کی 13 آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جو لوگ ظاہری طور پر دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی زیب و زینت کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کے خاطر مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے تنہائی اختیار کرتے اور الگ تھلگ چلے جاتے تو وہ لوگ پھر اپنے گرو گھنٹال کو یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا استحصاء اور مذاق کرتے ہیں، لہذا ہم اپنے دین سے ہٹے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اس 20 آیت کریمہ کے اندر 3 طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ جو اللہ پر اعتماد اور یقین مکمل رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو سرے سے اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو اور شریعت اسلام کو مکمل انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ تیسرا جو ظاہری طور پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ ایمان والے نہیں ہے، جس کو منافق کے لفظ سے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ منافق ہے، یہ منافق کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ کہ اس کے اندر میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ یہاں پر جو تذکرہ ہوا یا ایھا الناس، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب لوگوں میں جو 3 طرح کے جو لوگوں کا بیان ہوا گزشتہ آیت کے اندر میں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے، ویسے تو بظاہر پوری دنیا کو یہ خطاب ہے، پورے عالم انسان کو یہ خطاب ہے، لیکن قرآنی آیت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو یہ 3 طرح کے لوگوں کو، اسی 3 طرح کے لوگ پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو ایسے ہیں، سبوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک سوال ہے، یعنی یہ کہا کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اور یہاں پر رب کا لفظ لایا۔ اگر چاہتے تو اللہ کا اور اللہ کے جو صفاتی نام ہے ان تمام ناموں میں سے کسی ایک نام کا ذکر ہوتا، لیکن یہاں پر رب کا تذکرہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کا وہ لفظ ہے، رب اس کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی تربیت اور پرورش کا مکمل کفیل ہے، مکمل ذمہ دار ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک ادنا سا انسان، ادنا سی عقل رکھنے والا بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا، جانے گا کہ یقیناً رب تو وہی ہے جس نے پوری جہان کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا اور تمام کے اندر جو ہے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ لہذا اس لیے رب کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہاں پر من قبلکم کہا، من بعدکم نہیں کہا کہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ من قبلکم لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے قبل جو لوگ گزر چکے ہیں تو آدمی اپنے اندر عقل رکھتا ہے کہ جو خدا تمام چیزوں پر قادر ہے اور تمام چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، وہ آنے والے انسانیت کے بارے میں بھی یہ بتا سکتا ہے۔ لہذا جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کو پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، اس لیے صرف تم اس رب کی عبادت کرنا۔ اور کیوں کرنا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس طرف یہ اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کھلے طور پر تمام آسمانی کتابوں کا بطور خاص قرآن مجید کا انکار کیا، ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم اپنے رب سے ڈرو اور خدا کے فرمان کا اقرار کرو اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو مخاطب ہے جو لوگ ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں، باطنی طور پر دل کے اندر خواص رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے اس رب سے ڈرو، یعنی تم ظاہری طور پر جو ایمان کا اور قرآن کے حق ہونے کا اقرار کرتے ہو، ایمان کا اقرار کرتے ہو، یہ ظاہری طور پر کرنا چھوڑ دو، بلکہ ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرنا سیکھ لو۔ اور ایک وہ لوگ جو اپنے آپ پہ مکمل اعتماد رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ خطاب ہے کہ تم لوگ اپنے جو یقین ہے اس یقین کے اندر پختگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم تمام گناہوں سے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اگلی آیت میں کہا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک ہی ایسی ذات ہے، ایک ہی واحد ذات ہے جس نے زمین کو پوری انسانیت کے لیے بچھونا بنا دیا اور جس نے پوری انسانیت کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، اور وہی وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے بارش کو بھی نازل کرتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ اسی بارش کے پانی سے کھیت کو سیراب کر کے اس میں سے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے رزق کو نکالتا ہے، پھلوں کو نکالتا ہے تاکہ ہم اسے اپنے رزق کے طور پر استعمال کر سکیں اور اس کو اپنے طور پر استعمال کر سکیں۔ جب اتنی ظاہری طور پر اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا تو پھر اسی تمام لوگوں کو مخاطب ہے جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگر تم اس بات کو جانتے ہو، جاننے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ اگر شریک ٹھہراؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اسی کلام اللہ کے بارے میں، قرآن مجید جو حق کتاب ہے، بابرکت اور باعظمت کتاب ہے، اس آیت کریمہ کو لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، انسانیت کا کلام ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اسے کھلا چیلنج دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جس میں ہم اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں ذرہ برابر شک ہے، شبہ ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اور اس صورت کو بنانا اکیلا نہیں بنانا ہے تمہیں، جس کو تم مانتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، تمام انسانیت کو تم بلا لو اور جمع کر لو اور سارے
ساری طاقت مل کر، سپر پاور طاقت مل کر کے بھی ان جیسی ایک صورت اگر بنا کر کے پیش کر دو تو میں سمجھوں گا کہ ہاں تمہارے فصاحت اور بلاغت پر تمہیں ناز ہے اور تم اپنے قول میں سچے ہو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے کہا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو یقین مانو کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو تم اپنے اس اللہ کی اس بنائی ہوئی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن اللہ نے انسان کو بنایا، پتھر کو بنایا اور کافروں کے لیے اس آگ کو تیار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی جو آیت میں نے پڑھا اس میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اس کو مکمل ثابت کیا، یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کر فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تک اللہ کی ربوبیت کا مکمل طریقے سے اس کے اندر ثابت کیا گیا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو اور ان کے نبی ہونے کی شان کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام مانتے ہیں تو تم جیسے صورت بنا کر پیش کر دو، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آئیے آیت کریمہ سے ملا کر کے دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اعبدوا عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے ان لوگوں کو پیدا کیا جو گزر چکے ہیں، تم سے پہلے تمہارے آبا اور اجداد، تمہارے نسلم بعد نسل جتنے لوگ گزر چکے ہیں تمام لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نزدیک تم محبوب بندے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پانی کے ذریعے سے، اور اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پانی کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے لیے کھیتوں سے پھلوں کو نکالا، پھل فروٹ کو نکالا۔ کیوں؟ رزقاً لکم، تاکہ تم اس سے رزق حاصل کر سکو، یہ تمہارے رزق کے واسطے اللہ نے یہ اتارا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو معبود مت بناؤ۔ اگر تم اس بات کو حق جانتے ہو، حق پہچانتے ہو، تو جاننے کے باوجود تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں جس کلام کو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے، اگر تم شک کے اندر ہو، اگر تم شک و شبہ کے اندر ہو تو تمہارے لیے چیلنج ہے، فاتو بصورت مثلی، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لا کر کے تم پیش کر دو، تب میں سمجھوں کہ تمہاری طاقت پر تمہیں ناز ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم چاہو تو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر پورے معبود کو بلا دو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم عرب میں مانتے ہو، پورے عرب کی انسانیت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو جمع کر لو اور تم لا کر کے اس جیسی صورت بنا کر پیش کر دو، تم اگر اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ لہذا آج کے سبق سے، آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً اپنی تمام ضروریات زندگی کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہمیشہ کرنا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یقیناً وہی لوگ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تخلیق کو دیکھ کر، تمام مخلوقات کو دیکھ کر اس بات کا یقین کرنا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی شان الوہیت میں
ہمیں اور آپ کو بلکہ دنیا کے کسی بھی فرد بشر کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین رب الکریم مولا کریم پروردگار عالم، اے اللہ آج کے اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ قرآن کے سبق کو دلوں کے اندر بیٹھا دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر قرآن عظمت اور قرآن کو مکمل منتقلی کے ساتھ بیٹھا دے۔ یا الہ العالمین جو آیت کریمہ کا سبق ابھی پڑھا گیا ہے اللہ اس آیت کریمہ کے فرمان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے درس قرآن کی مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اے اللہ سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ سبوں کی مغفرت فرما، سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بطور خاص اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے بہت سی وصیت ہے اے اللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت قرآن کی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آج کی مجلس کو قبول فرما، منصب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دوپہر کو قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔